یہ سوال جو کیا میں نے کیا تھا ڈرم کا جو کہتے ہیں مشہور و مستفیض کا یہ تقسیم دی یہ اصطلاحات ہیں بس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، لیکن حکم کے اعتبار سے نگاہ کی حکم ہے کہ ہر صحیح حدیث پر ایمان فرض ہے۔ وہ ہمارے ایمان کیسے ہے؟ بریک لگا لو۔ پھر متواتر خبر احاد کا نا حکم وہ یہی ہے، ایک ہی حکم ہے، ہر صحیح حدیث اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ ابھی ہم نے نماز ظہر کی پڑھی ہے، رکوع میں دعائیں پڑھی، قیام میں دعائیں پڑھی، سجدے میں دعائیں پڑھی، تشہد میں دعائیں پڑھی۔ کیا ہم نے یہ سوچ کر کوئی دعا پڑھی ہے کہ یہ متواتر ہے تو یقینی ہے، یہ احاد ہے تو ظنی ہے، اس لیے دعائیں پڑھی ہیں؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے جی، جو بھی ہم نے پڑھا ایمان کا مسئلہ ہے، یہی مسلمان پر فرض ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا یہی تقاضا ہے۔ جس کی سندیں زیادہ ہوں تو وہ زیادہ یقینی بن جائے گی، تھوڑی ہو تو تھوڑی۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے تو الٹ بیان کیا ہے اس کے کہ اکثرہم الفاسقون، اکثرہم الجاہل، اکثر جاہل اکثر فاسق ہیں۔ اکثریت کوئی معیار نہیں ہے، بس صحیح ثابت ہے، صحیح سند خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ کسی حدیث کی 1000 سند ہے اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی مسائل ہیں، دین ہے ہمارا، شکوک و شبہات والا دین نہیں ہے ہمارا، دین ایک یقین کا نام ہے۔ بریک لگا لی کرو۔ اور کوئی سوال؟ بیٹا جرح و تعدیل کی ضرورت کیا ہے؟ میری کتاب ہے نا جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، اس کے شروع میں نے بحث کی ہے، اس پر بھی مختصر سی بحث کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جس طرح ضرورت تھی محدثین کو، فتنوں کا دور تھا، حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں، ایسے ہی لوگ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو اس سے زیادہ ضرورت آج ہے، اب زیادہ روایتیں گھڑی جا رہی ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں بہت زیادہ حدیثیں گھڑ رہے ہیں اور پچھلی جھوٹی روایتوں کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس جرح و تعدیل نہیں ہوگا تو ہم کسی کو روک سکتے ہیں؟ ہم تو پھر گونگے بولے ہوئے نا، جو کو مرضی کہتا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے بیان کر دی تو ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ کیسے جواب دیں گے جب ہمارے پاس جرح و تعدیل ہوگا؟ جرح و تعدیل علم کو محدثین نے آدھا علم کہا ہے، آدھا علم۔ کیا مطلب؟ ایک بچے کو ابو داؤد ساری آتی ہے، ترجمہ سارا آتا ہے، ترجمہ سارا آتا ہے، نحو گرامر ساری آتی ہے، زیر زبر ساری آتی ہے، اس کو جرح و تعدیل نہیں آتی، تو حقیقت میں اس کو آدھا علم آتا ہے، آدھا علم آتا ہی نہیں ہے۔ پرکھنا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا۔ مثلاً آپ بی اے کی کتاب کھولیں، سائنس کی یا جو بھی دین سے متعلقہ ہے، بی اے کی، آپ کی کالجوں یونیورسٹیوں کی کتابوں میں ایک نہیں دو نہیں بے شمار جھوٹی من گڑت روایتیں وہ دین بنا کر پیش کی گئی ہیں۔ اب پروفیسر پڑھانے والے کو بھی علم نہیں آتا مثال کے طور پہ، تو وہ طلبہ کو دین ہی بنا کر پڑھائے گا، نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا؟ کل کو آپ پروفیسر بنتے ہیں، آپ کو علم آتا ہے جرح و تعدیل کا، اب تو رد کریں گے جی یہ دیکھو یہ روایت ضعیف ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ صحیح ہے، یہ دین ہے باقی دین نہیں ہے۔ بیٹا دنیاوی معاملات میں ہم ہر باقی نہ تحقیق کرتے ہیں۔ ابو جی پر کوئی بہتان لگا دے، آپ کے ابو پر، لو جی فلاں کے ابو جی نے تو کروڑ روپے ڈاکہ مارا ہے، تو آپ مان لیں گے بات کہ اس کے خلاف رٹے دار کریں گے، پرے پچاتے تحقیق کریں گے تو انہیں بہتان لگایا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام تو ان کا فرمان تو دین ہے، جنت اور جہنم ہے، مانے کہ جنت نہیں مانے کہ جہنم۔ تو بیٹا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے علماء مساجد کے وہ بیچارے ان پڑھ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایسے ہی کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ تحقیق کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اخباروں کے اندر، رسالوں کے اندر، ٹیلی ویژنوں کے اوپر اکثر جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر
الا من رحم ربی، وہ صحیح معنوں میں ان پڑھ ہیں، علم حدیث جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ پوری دنیا کو دین سکھا رہے ہیں، تو کیسے رد کریں گے؟ ریاضی پڑھ کے رد کریں گے؟ بیالوجی پڑھ کے؟ فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر؟ نہیں بھائی، حدیث، علم حدیث پڑھیں گے پھر ہی رد کر سکتے، ورنہ رد کر سکتے نہیں۔ اور یہ علم قیامت تک رہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اب زیادہ ضرورت ہے، اب اسی لیے ہم مشن ہے کہ ہم نے دنیا میں جرت دل کام کرنا ہے، تھوڑا تو لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، جرح و تعدیل کی ترتیب کیا ہے؟ بیٹا، کوئی راوی ہمارے سامنے آیا ہے، ہم نے محدثین کے اقوال پڑھنے ہیں، تو تین حکم ہیں راویوں کے۔ ایسے راوی جو سب کہہ رہے ہیں سکہ، تو وہ پکا سکہ ہے، اس کی روایت صحیح ہے۔ کچھ ایسے راوی جو سب کہہ رہے ہیں ضعیف، کذاب، زاد، دجال، متہم، اس کی روایت ضعیف ہے۔ پکے سکہ، پکے ضعیف۔ تیسرے مختلف فی، کچھ کہہ رہے ہیں ضعیف، کچھ کہہ رہے ہیں سکہ۔ تو اب یہاں آ کر جرح مبہم ہے، جرح مفسر ہے، اس پر یہاں آ کے تفصیل ہم دیکھیں گے، کیا اس پر جرح مفسر ہوئی ہے یا نہیں۔ جرح مفسر ہوئی ہے تو وہ لے لیں گے، جرح مفسر لے لیں گے ہر جگہ۔ جرح مفسر کسی نے کی ہی نہیں ہے، ویسے مطلق طور پہ ضعیف وغیرہ لفظ کہا ہے، تو اب جو مطلق کہا گیا ہے وہ لی جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے، توثیق کرنے والے اور تضعیف کرنے والے دونوں کے اقوال کا اس پر محدثین کے اصول ہیں، ہم نے لکھے ہیں تفصیل اپنی کتابوں میں، وہ دیکھیں گے، ان اصولوں کے مطابق پرکھیں گے یہاں کیا بات لینی ہے۔ تو جو مبتدی طالب علم ہے وہ سلف محدثین کو دیکھے گا، ابھی ابن حجر رحمہ اللہ نے ان محدثین کے اقوال میں کیا تطبیق دی ہے تہذیب و تہذیب میں، مصری رحمہ اللہ نے کیا تطبیق دی ہے تہذیب الکمال میں، ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں کس کو راجح قرار دیا ہے۔ ابن حجر کے بعد مولوی یمانی، یمن والے بہت بڑے امام اور محدث، انہوں نے کیا تطبیق دی ہے، شیخ البانی نے کیا کہا ہے، شیخ رشاد القصری صاحب پاکستان کے محدث صاحب سے بڑے، انہوں نے کیا تطبیق دی ہے۔ تو بعد والوں کے اقوال بھی ہمیں فائدہ دیں گے، ہم ان کی رہنمائی میں حکم ان کا نقل کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، سمجھ لگی۔ ابو اسحاق الحوینی شیخ البانی کے شاگرد ہیں، ان کا بڑا اللہ نے درجہ ملکہ دیا ہے جرح و تعدیل میں، ان کی کتاب نصر النبال 4 جلدوں میں ہے، نیٹ پر بھی ہے، ہم دکھائیں گے آپ کو۔ وہاں بھی ہمیں یہ سب کچھ مختلف رائے پر حکم کیا لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، بڑا کچھ مل جاتا ہے عملاً۔ یعنی اس میدان میں بندہ پڑھ جائے تو پھر سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں، پڑھے نہ تو پھر سوال ہی رہتے ہیں، چھلانگ لگانی ہے، آہستہ آہستہ استادوں کی رہنمائی میں سب کچھ آ جاتا ہے انسان۔ جرح مفسر پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جرح مفسر لینی فرض ہے۔ جرح مفسر لینے والے کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے جرح کی ایک راوی پر، تو آپ نے سبب نہیں بیان کیا، وجہ نہیں بیان کی، کھول کر نہیں بات بیان کی، بس ایسے کہہ دیا ہے نا مطلق، تو دوسرے نے جرح مفسر کر دی ہے، اس نے کسی کو کیا پتہ، میں اس کے ساتھ 10 سال ٹھہرا ہوں، مثال کے طور پہ میں اس کے ساتھ 5 دن ٹھہرا ہوں، تو مجھے یہ بات پتہ ہے یہ ضعیف ہے، تو یہ وجہ ہے ضعف کی، جرح مفسر ہوگی۔ اس پر میں نے ایک رسالہ لکھا ہے ویسے، جرح مفصل کے اصول و ضوابط، لیکن وہ نامکمل ہے ابھی۔ جتنے اہم مسائل ہیں نا جرح و تعدیل کے، وہ ایک ایک مسئلے پر میں نے الگ الگ بہت رسالوں کی شکل میں لکھی ہیں، انشاءاللہ وہ شائع کریں گے۔ صحیح حدیث کی بیٹا 4 قسمیں ہیں اور چاروں ہی حجت ہیں، صحیح لذات ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذات، حسن لغیرہ ہی، اور یہ چاروں ہی حجت ہیں، لی جائے گی۔ ان کے علاوہ جو بھی صحیح حدیث کی قسمیں 4 ہیں، صحیح لذات ہی، جتنے بھی صحیح حدیثیں ہیں، اب ایسے ملے الجامع الکامل
16,546 حدیثیں ہیں کل. تو ان میں بیٹا ساری حدیثیں ان 4 قسموں پر ہی محیط ہیں. حسن لذات ہی ہیں، صحیح لذات ہی ہیں، صحیح لغیر حسن لغیر ہی. یہ چاروں قسمیں صحیح حدیث کی قسمیں ہیں اور یہ ہمارا دین ہے. عام مسلمان کا دین کے بارے میں منہج یہ ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کو فالو کرے، خود پڑھے. جو اس کے علاقہ میں بڑے عالم ہیں، مسجد کے امام مسجد ہیں، خطیب ہیں، یا اس علاقے میں کوئی شیخ الحدیث ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ رہے، دین سیکھتا رہے، تھوڑا تھوڑا سیکھتا رہے. جس مسئلے کی بھی ضرورت پڑے وہ خود کوشش کرے میں قرآن حدیث سے پڑھوں علماء کی رہنمائی میں. یہی منہج ہے. دین آسان ہے، جو سنے تحقیق کر لے اور اس پر عمل کرے. تحقیق کیا ہے؟ قاری صاحب نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، قاری صاحب یہ مجھے کسی کتاب میں دکھا دو ذرا، کہاں ہے؟ دلیل تو پوچھ سکتا ہے نا، تو بتا دیں کہ وہ نکال کے دیکھ لے، ہاں ماشاءاللہ حدیث مل گئی. یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ پوچھ لے جی یہ صحیح ہے. چلو مولوی صاحب شیخ البانی صاحب کو تو جانتے ہیں، چھوٹا مولوی بھی ہے نا، حکم دکھا دو جی، ہاں جی دیکھو صحیح ہو گئی ہے، الحمدللہ عمل کرے. دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یہ نہیں کہ 35 فنون آئیں گے تو تب جا کے دین آئے گا. نہ 35 ہے نہ دین ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جہلوں کی بات ہے. محدثین نے حدیث کی تعریف کیا کی ہے؟ ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو. مثلا نبی پاک نے یہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے یہ کیا، یا نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی کام ہوا آپ نے خاموشی اختیار کی، یا آپ کا شکل و صورت کوئی آپ کی عادت مبارکہ بیان کی گئی. یہ ساری چیزیں 4 چیزیں حدیث میں آتی ہیں. اچھا دوسرا سوال آپ کا، کوئی ایسی حدیث جو قرآن کے خلاف ہو؟ کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. حدیث قرآن کی تفسیر ہے. چھوٹے لیول کے مولوی یا گمراہ لوگ جن کے ذہن میں کجروی ہے، ٹیڑھ ہے، دشمن ہے قرآن و حدیث کے، وہ چونکہ دشمن ہے قرآن و حدیث کے، وہ ایسے ہی بے جا کہتے رہتے لو جی فلاں آیت فلاں حدیث کے ٹکرا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. ایک بھی حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے حدیث کی حجیت. میرے بیٹا حدیث نے ہی بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے. ہمیں کیسے چلا پتا یہ قرآن ہے؟ بتائیں کیسے چلا پتا؟ کس نے بتایا؟ حدیث نے بتایا نا کہ لوگوں یہ قرآن ہے. تو کتنے دین کے دشمن، اللہ کے دشمن ہیں وہ لوگ، قرآن کے دشمن ہیں وہ لوگ کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، جس چیز نے بتایا کہ یہ قرآن اس کو نہیں مانتے. حدیث حجت ہے، ویسے ہی حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے. ہمارا ایمان ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ نے ایتیں اتاری، یہ وہی ہیں. اسی طرح ہمارا ایمان ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، یہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. ہمارا ایمان ہے. آگے سمجھے؟ جتنے بھی اعتراضات یہ جہل گمراہ شیطان لوگ کرتے ہیں نا، وہ حقیقت میں اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، خواہش پرست ہوتے ہیں، دین کے دشمن ہوتے ہیں، اندر سے دین کے دشمن ہوتے ہیں. ان کو دین سے نفرت ہوتی ہے. وہ چونکہ خود دین کے بگوڑے ہیں، دین کے دشمن ہیں، تو وہ نہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تو وہ اس طرح کی فضول نہیں جی دیکھا نا حدیث میں یہ آ گیا یہ آ گیا یہ آ گیا، پاگل ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا بھی ذمہ لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. جی بیٹا، اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث دونوں کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا ذکر فرمایا ہے. ذکر میں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں ہیں. اس پر بے شمار اقوال ہیں کتب تفسیر میں، کتب حدیث میں، کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں.
یہی بات راجح ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، کوئی زیر زبر کا فرق کر سکا نہیں، تو حدیث بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے کہ نہیں موجود؟ اللہ اکبر۔ دیکھا جائے حدیث کی حفاظت زیادہ طریقوں سے کی گئی ہے بنسبت قرآن کے۔ قرآن کریم تو محفوظ الحمدللہ 2 گتوں میں موجود ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے علم سند ایجاد فرما دیا۔ اللہ نے ایجاد کیا نا، اللہ تعالیٰ نے بندے علم حدیث، علم جرح و تعدیل، علم علل، سبحان اللہ۔ اگر کسی راوی نے ایک حرف کا بھی اضافہ کیا ہے تو محدثین نے اس حرف کو باہر پھینک دیا ہے۔ یہ حفاظت نہیں حدیث کی، علم علل اسی پر ہے۔ ہمارا پورا ایک مکمل سمیسٹر ہے علل کا، اگلے دنوں میں شروع کر رہے ہیں ہم علوم حدیث میں، اس میں یہی باتیں ہیں کہ فلاں امام اور محدث نے فلاں حرف کو اضافہ کیا تو محدثین نے جرح کی کہ یہ حرف ثابت نہیں ہے۔ یہ حفاظت ہے کہ نہیں؟ حدیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقوں سے کی ہے الحمدللہ۔